عجیب بشارت قصہ سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ اوہو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ عورتیں اس درخت کے نیچے کیوں بیٹھی ہیں؟ کار میں بیٹھے ہوئے ایک غیر ملکی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، اولاد کے لیے؟ اس کا میزبان مسکرایا۔ کیا کہا؟ اولاد کے لیے؟ آپ کا مطلب ہے یہ عورتیں اس درخت سے اولاد مانگ رہی ہیں؟ یہ تو معلوم نہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، لیکن جہاں یہ بات مشہور ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مفاد پرستوں نے جان بوجھ کر یہ بات مشہور کر دی ہے کہ اگر کوئی عورت اس درخت کے نیچے دامن پھیلا کر بیٹھ جائے اور اس کی جھولی میں ایک پتا آ کر گرے تو اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر 2 پتے گریں تو لڑکا پیدا ہوگا۔ استغفر اللہ، کس قدر فضول خیالات ہیں! آپ کی حکومت ایسے کاموں سے لوگوں کو روکتی نہیں؟ جی نہیں، ہمارے ملک میں مذہبی آزادی ہے، لیکن میں ان لوگوں کو تبلیغ کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ ایسے خیالات شرک ہیں۔ اولاد دینے والا صرف اللہ باری تعالیٰ ہے۔ وہ چاہے تو بانجھ عورت کے اولاد ہو جائے، اور چاہے تو اولاد کے قابل ہوتے ہوئے بھی اولاد نہ ہو۔ یہ سب تو بس اس کی مرضی ہے۔ آئیے ذرا ان عورتوں کے پاس چلتے ہیں۔ بے پردہ تو بیٹھی ہی ہیں، انہوں نے سننا گوارا کر لیا تو ٹھیک، ورنہ ہم آگے چلے جائیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ لکیر کی فقیر ہیں، جس راستے پر لگ گئیں، اب یہ آپ کی بات نہیں سنیں گی۔ اس کے باوجود میرا فرض بنتا ہے انہیں اس شرک سے روکوں، کیونکہ مشرک کو اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ملے گی۔ آئیے پھر۔ دونوں کار سے اتر کر ان کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ اس جگہ ایسے اور بھی کئی درخت تھے، یہ سب کے سب بیری کے درخت تھے۔ ہر درخت کے نیچے 8-10 عورتیں موجود تھیں۔ دائیں طرف کسی کا مزار تھا، مزار کی عمارت شاندار تھی۔ بائیں طرف ایک وسیع اور عالی شان مسجد تھی، لیکن مسجد میں اکا دکا ہی آدمی بیٹھے نظر آئے، جبکہ مزار میں لوگوں کا ازدحام تھا۔ عبدالخالق صاحب، ایک بات سوچ لیں، میزبان نے کہا۔ وہ کیا احمد علی صاحب؟ اگر ان عورتوں نے آپ کی باتیں سن کر شور مچا دیا تو یہ ہجوم ہم پر ٹوٹ پڑے گا اور ہماری تکا بوٹی کر دے گا۔ انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ بات کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے، میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے بات کروں گا۔ اچھی بات ہے۔ احمد علی نے سر ہلا دیا۔ وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتے عورتوں کے نزدیک پہنچ گئے، تاہم انہوں نے مناسب فاصلہ برقرار رکھا اور انہیں متوجہ کرتے ہوئے بولے، میری بہنوں، میں اللہ کے رسول کے شہر سے آیا ہوں۔ عورتیں فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ نے تو وہ شہر دیکھا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو لے جائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں مدینہ منورہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے لایا ہوا پیغام سننا پسند کریں گی؟ سننا چاہیں گی تو ٹھیک، ورنہ ہم چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ہم سنیں گی، آپ سنائیں۔ اچھا تو پھر سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس وقت آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ فرشتے نے انہیں خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا۔ یہ سن کر دونوں حیران ہوئے کہ اس بڑھاپے میں بھلا اولاد کس طرح ہوگی، اور سیدہ سارہ علیہ السلام تو یوں بھی بانجھ تھی، ان کے ہاں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو یہ سن کر پکار اٹھی، ہائے افسوس، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ سارہ علیہ السلام کہنے لگی، ہائے افسوس، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، تم اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہو؟ اے گھر والو،
تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو، بے شک اللہ بڑا قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ اب جہاں یہ بات بھی سن لیں کہ جو فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ خوشخبری لے کر آئے تھے وہ دراصل انسانی شکل میں آئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان خیال کیا، آپ بہت مہمان نواز تھے۔ آپ نے ان کے لیے فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور گوشت بھون کر لے آئے، لیکن انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، اس لیے کہ فرشتے تو کھاتے پیتے ہی نہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے، کسی بری نیت سے تو نہیں آئے۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کوئی کسی کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کرتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص مہمان بن کر نہیں آیا بلکہ برے ارادے سے آیا ہے۔ ادھر فرشتوں نے ان کی یہ کیفیت دیکھ کر کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم انسان نہیں، آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ ان کی بات سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھ پر بڑھاپا سوار ہو چکا ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ بہت جلد آپ کی بیوی سارہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام بھی قریب کھڑی تھی، انہوں نے بھی یہ گفتگو سنی اور حیران رہ گئی۔ تب فرشتوں نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے کہا، تمہارے ہاں ایک جلیل القدر بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور آپ کے اس بیٹے کے ہاں یعقوب پیدا ہوں گے جو عالی شان نبی ہوں گے۔ اس دوہری بشارت کو سن کر سیدہ سارہ علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا۔ ان کے خیال میں ایسا ہونا ظاہری طور پر ناممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں۔ اس نے تو ماں باپ کے بغیر تمام انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ چنانچہ فرشتوں نے کہا، تعجب نہ کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے، اور تمہارے خاندان پر تو اللہ کا فضل ہمیشہ ہی رہا ہے۔ فرشتوں نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو یہ خوشخبری اس لیے بھی سنائی تھی کہ ان سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجرہ علیہ السلام سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، مگر سیدہ سارہ علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھی اور اس وجہ سے غمگین رہتی تھی۔ قرآن کریم میں یہ تمام قصہ سورہ ہود، سورہ زاریات اور سورۃ الفجر میں موجود ہے۔ اسحاق علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے رفقا بنت بتوائل سے شادی کی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ تھے۔ جب سیدنا اسحاق علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسو رکھا گیا اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے، انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی نسبت عیسو سے زیادہ محبت تھی، جبکہ ان کی بیوی رفقا کو یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ پھر اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کی نظر کمزور ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کے لیے کہا، اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھلائے تاکہ آپ اس کے حق میں دعا کریں۔ عیسو شکاری آدمی تھا، چنانچہ وہ شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ ادھر رفقا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ وہ بکری کے دو بچے ذبح کر کے اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کرے اور عیسو کے آنے سے پہلے والد کو پیش کر دے تاکہ وہ اس کے حق میں دعا کریں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کھانا تیار کیا، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب اسحاق علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دعا دی، وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ عزت والا ہو، ان کا اور ان کے بعد آنے والی قوم کا سردار ہو، اور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ عیسو کو جب معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا والد کو پیش کر دیا ہے، انہوں نے اس کے حق میں دعا بھی کی ہے، تو وہ غضبناک ہو گیا
اس نے یعقوب علیہ السلام کو دھمکی دی، بولا میں والد کی وفات کے بعد تمہیں قتل کر دوں گا۔ پھر اس نے سیدنا اسحاق علیہ السلام سے اپنے لیے دوسری دعا کرنے کے لیے کہا۔ اس پر سیدنا اسحاق علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس کی اولاد کو سخت اور زرخیز زمین ملے اور ان کے رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو۔ جب ان کی والدہ رفقہ نے سنا کہ عیسو بھائی کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے تو اس نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم اپنے ماموں لابان کے پاس حران کے علاقے میں چلے جاؤ اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہو اور اس کی بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لو۔ اس نے اپنے خامد سیدنا اسحاق علیہ السلام سے بھی کہا کہ وہ ایسا کرنے کی نصیحت کریں اور دعا دیں۔ چنانچہ سیدنا اسحاق علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام حران کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام حران پہنچے۔ وہاں انہوں نے لابان کی بیٹی سے شادی کی۔ لابان کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ اس وقت کی شریعت میں یہ جائز تھا، ایک شخص کے نکاح میں 2 سگی بہنیں رہ سکتی تھی۔ ان 2 بہنوں کے ساتھ 2 لونڈیاں بھی لابان نے انہیں دی تھی۔ یہ لونڈیاں دراصل ان کی بیویوں کی خادمائیں تھیں۔ اس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ہاں کثرت سے اولاد ہوئی، انہی میں سیدنا یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے علاقے کی طرف لوٹے۔ عیسو کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ آپ کے استقبال کے لیے آیا اور اپنے رویے کی معافی مانگی۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کی تھی اور محفوظ رہے۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس واپس آ گئے اور کنعان کے علاقے میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کو آپ کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس غار میں دفن کیا گیا جو انہوں نے خریدا تھا۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے ان کے مشن کو جاری رکھا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہ کیا جو بذریعہ وحی آپ تک پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر انبیاء کی طرف وحی فرمائی، اس طرح آپ کی طرف بھی وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح کہ نوح اور آپ کے بعد نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف وحی کی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے عمر کا ایک بڑا حصہ کنعان میں گزارا، اور جب آپ کے پیارے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں برسر اقتدار آئے تو آپ کنعان سے مصر منتقل ہو گئے۔ آپ کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ ہی مصر چلے گئے۔ اس طرح مصر کا حکمران اپوفیس نامی بادشاہ تھا۔ اس وقت مصر کا حکمران اپوفیس نامی بادشاہ تھا۔ اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی انتظامی لیاقت بھانپ کر تمام اختیارات ان کے سپرد کر دیے۔ گویا اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کی حیثیت نائب بادشاہ کی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو جس جگہ آباد کیا اسے جشن یا گوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عبرانی زبان میں یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے۔ اسراء کے معنی ہے بندہ اور ایل کے معنی ہے اللہ۔ گویا یہ نام 2 اسموں سے مل کر بنا ہے جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ عربی میں عبداللہ کے معنی بھی یہی ہے۔ اس طرح اسرائیل عبداللہ کا مترادف ہوا۔ اسی مناسبت سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ مصر میں یعقوب علیہ السلام 70 سال زندہ رہے۔ اس طرح ان کی کل عمر 147 برس ہوئی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں وصیت فرمائی اور ان سے ایک عہد لیا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
तो सब ने जवाब दिया, आपके माबूद की, आपके आबाओ अजदाद के माबूद इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की, जो माबूद एक ही है और हम उसी के फर्मा बरदार रहेंगे। इस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि उनकी वफात के बाद उन्हें मिस्र में दफन न किया जाए, बल्कि उन्हें उनके आबाई आगाओं कुनआन में उस गार में दफन किया जाए जहां उनके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दादी सारा अलैहिस्सलाम और वालदा ग्रामी इसहाक दफन है। चुनांचे आपकी वसीयत पर अमल किया गया, आपको कुनआन में आपके आबाओ अजदाद के साथ दफन किया गया। अल्लाह ताला की आप पर बेशुमार रहमतें नाज़िल हो। तो मेरी बहनों, आपने देखा औलाद देने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है और कोई नहीं। आप सिर्फ उसी से मांगे, अल्लाह आपको औलाद से नवाजे, आप पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन। अजीब बशारत। हमारे इर्द गिर्द 400 बेशुमार आस्ताने, दरबार और मज़ार मौजूद हैं। लोग अपने खालिक व मालिक को छोड़कर अपनी हाजतें और मुरादें पाने के लिए अपनी जबीने नियाज जहां झुकाते नजर आते हैं। इंसान कितना जाहिल है कि अपने खालिक को भूलकर मखलूक के सामने सर झुकाने पर आमादा हो जाता है। वो जो खुद मोहताज है, उनसे कुछ तलब करना सरासर हमाकत व जहालत नहीं तो और क्या है। अजीब बशारत में यही बशारत सुनाई गई है कि इस कायनात में हर चीज का खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। इसलिए दुनिया की हर हाजत की तकमील के लिए उसी से रुजू करना चाहिए। बेशुमार आस्थानों, दरबारों और मज़ारों को छोड़कर सिर्फ उसी से हर नेमत तलब करनी चाहिए।